فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ رات کی تاریکی میں ستارے خاموش گواہ تھے، ایک ایسے مشن کے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانا تھا۔ جی ہاں دوستو، کامران بشیر کی یہ الفاظ دل کو چھو لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا، وہ ساری ڈیٹیل ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہمیں جان دینی ہے تو اس مٹی پر دیں گے، یہیں دھرتی ہے ماں، اس پہ سر رکھ کے سوئیں گے۔ اے وطن تیرے لیے دل میں جو آگ جلتی ہے، وہی چراغ ہے جو اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ گروپ کیپٹن کامران بشیر اپنے جہاز کے کوک پیٹ میں بیٹھے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور دل میں ایمان کی طاقت۔ ان کے سامنے ایک خطرناک مشن تھا، بھارتی فضائی حدود میں داخل ہو کر راجوری ایئر بیس کو نشانہ بنانا۔ یہ مشن نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ ایک پیغام بھی تھا پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے ہر فرد، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس وطن کے محافظ ہیں۔ کامران مسیح نے اپنے مشن کا آغاز اللہ کے نام سے کیا۔ جیسے ہی ان کا جہاز آسمان کی وسطوں میں بلند ہوا، وہ بچپن کے وہ دن یاد کرنے لگے جب وہ ایک چھوٹے سے مسیح گاؤں میں آسمان کو تکا کرتے تھے اور کہتے تھے، ایک دن میں ان بادلوں کے پار جاؤں گا۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا، اور راستے میں دشمن کے ریڈال فعال ہو چکے تھے، خطرہ ہر طرف منڈلا رہا تھا، لیکن کامران کے دل میں نہ خوف تھا نہ کوئی پریشانی۔ ان کی تربیت، حوصلہ اور ملک سے محبت ان کا ہتھیار تھی۔ انہوں نے دشمن کے علاقے میں داخل ہو کر نہایت مہارت سے راجوری ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا۔ نشانہ عین درست تھا، دھماکے کی گونج پورے خطے میں سنائی دی اور دشمن حواس باختہ ہو گیا۔ مشکل مرحلہ واپسی کا تھا، دشمن کے لڑاکا طیارے پیچھے لگ چکے تھے، لیکن کامران نے نہایت ہوشیاری سے ان سے جان چھڑائی اور بحفاظت وطن واپس لوٹے۔ جیسے ہی ان کا جہاز ایئر بیس پر اترا، پورا عملہ کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا، مگر کامران کی آنکھیں نم تھی، خوشی سے نہیں بلکہ اس دعا سے کہ ان کا یہ عمل ان کے بچوں کے لیے مثال بنے گا، جو اقلیت میں پیدا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے خواب ممنوع ہیں۔ جو سرحدوں پر کھڑے ہیں وہ خوابوں کے رکھوالے ہیں، یہ خاک امانت ہے ان کی جو خون سے نبھانے والے ہیں۔